تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ارباب علم و دانش، صاحبان فکر و نظر، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہدائے کربلا، آج ہم 2025 عیسوی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا ذرا، کون سی عیسوی ہے یہ؟ 2025 عیسوی ہے۔ اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جو ٹیکنالوجی عروج پر ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سمجھو ہے، یہ جدید علوم کے عروج کا زمانہ ہے۔ لہذا زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہم کم از کم 20 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ لہذا شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ایک دم شاید آپ تک نہ پہنچ سکے میرا پیغام۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم نے زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ہر زمانے کے حالات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اب زمانہ بڑے عروج پر ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے، لہذا ہم بھی ایسا کریں کہ ہمیں بھی علم سے شغف ہونا چاہیے، علم دوست ہونا چاہیے۔ بچوں کیجئے گا ذرا۔ اور یہ مجلس حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میرپورہ میں اس علاقے کا ایک چھوٹا نام ہے تقیہ سیدہ۔ یہ تقیہ سیدہ میں یہ جو عشرہ محرم الحرام کا قیام ہے نا، یہ جو امام بارگاہ ہے نا، یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ایک برانچ کا نام ہے۔ یہ ایک چھوٹی برانچ ہے، یاد رکھیے۔ ہم نے کربلا کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے، کربلا سے کٹ کے نہیں رہنا۔ اور کربلا کے ساتھ جوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم عالمی حالات سے آگاہ ہوں، حالات کا رخ کس طرف ہے اور ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے۔ یہی تو درس کربلا کا ہے نا۔ نعرے تو ہم لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ ہے ہماری درسگاہ، میرا اچھل گئی گھبرائی نے جا کے، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، ہے نا درسگاہ کربلا۔ اگلا سلوگن کیا ہے ہمارا؟ قرآن وہ کتاب ہے نا؟ ہے بس، ہم نے تو اس سے کوئی درس انقلاب لینا نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے اور علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی۔ تو عزیزان گرامی قادر، یہ باتیں تمہیدی عنوان سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک موضوع رکھا قبلہ یہاں پہ، اور اس موضوع کا عنوان یہ رکھا کہ ولایت معصوم اور نظام مرجعیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں ہے یہ عنوان؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ولایت معصوم کیا ہے اور نظام مرجعیت کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہے
تو یہ پہلی کلاس پاس ہے، پھر اگلی کلاس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں لفظ کلمہ ولایت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ولایت معصوم، ہم مکتب آل محمد والے جو ہے نا، ہم جس کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، یہ فقہ جعفریہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ فقہ جعفریہ نہیں ہے، یہ فقہ محمدی ہے۔ یہ تو دنیا والوں نے جب اپنی اپنی فقہ ایجاد کی نا، تو انہوں نے ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کا نام دے دیا، مگر ورنہ یہ وہی فقہ ہے جو فقہ محمدی ہے۔ یہ دین خدا ہے، دین محمدی نہیں ہے۔ سمجھئے گا یہ باریک بینی کی باتیں ہیں۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا نے مذہب اسلام کو، دین اسلام کو محدود کرنے کے لیے دین محمدی کہہ دیا ہے، اور فقہ محمدی، فقہ آل محمد کو فقہ جعفریہ کہہ دیا ہے۔ کیوں کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پڑھ لیں صلوات پر محمد والے۔ اور مزے کی بات ہے، پتہ بھی نہیں ہے اور پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں ہے اور پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جب پتہ لگ جائے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے پتہ نہ لگے تو بہتر ہے۔ یہ عزیزوں غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کو علم ہے، عالم ہے، لہذا اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔ اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ عالم ہے اس لیے گناہ بڑا ہے۔ اللہ نے تو سب کے لیے حکم دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان پر اور مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں روک کے اگر آپ سے سوال کیا جائے، عزیزوں کو بڑی بیداری، میں اپنی مرضی کی آج آخری مجلس پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی، یہ ہم سودا کرتے ہیں آپ سے سودا ہے نوجوانوں، آپ سے آج میری مرضی کی سن لو اور آج کے بعد آپ کی مرضی کی، سودا قبول ہے نا؟ یاد دیکھو نا، آپ کی مرضی کے اوپر میں نے آدھا عشرہ چھوڑ رہا ہوں، پھر بھی ناراض۔ آج آپ میری مرضی راضی ہیں نا؟ راضی ہیں نا؟ اپنی مرضی کی پڑھ لوں؟ جو پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میرے بھائی، میرے عزیزوں تک ایک خاص پیغام پہنچ جائے، ان چیزوں کا علم آ جائے جن کا علم ہونا لازمی ہے، وہ چاہتا تھا اور چاہتا ہوں، مگر آپ کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ لہذا ضرورت سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ خوراک اگر مل جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ آج تھوڑا سا بوجھ برداشت کریں نا، تو آئندہ سے انشاءاللہ آپ کو ہم راضی کریں گے۔ آج آپ خدا کو یا مجھے راضی کریں صلوات پڑھنے پر محمد۔ کل سے انشاءاللہ آپ تیار ہو کے آئیے گا، کیونکہ آپ کا پیغام پہنچ گیا سب کا۔ ویسے میں فرمائش پہ پڑھتا نہیں ہوں، تو عادی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بکے ہوئے ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں قبلہ صاحب آپ کی اجازت چاہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی صلوات پڑھنے پر محمد اب سنیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ علم ایک تو نہیں ہے، علم کی بے شمار برانچیں ہیں، مختلف علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ریاضی کے علوم ہیں، بیالوجی کے علوم ہیں، فزکس و کیمسٹری کے علوم ہیں، یعنی بے شمار علوم ہیں۔ اگر میں بے شمار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ بے شمار بھی شمار میں
ہوتے ہیں. شمار ہے تو علم ہے نا, لیکن ہمارے لیے بے شمار ہیں, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک علم کی حدیں جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اب سوال یہ ہے کہ ان تمام علوم میں سے وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ سوال تو بنتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے بس جو بھی آ جائے وہی فرض ہے, جو بھی آ جائے. سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی دیواروں پہ یہی حدیث لکھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, جب ہم سکول میں جاتے ہیں تو پہلے دیوار پہ بڑے لفظوں میں یہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا. کیا کسی زبان کا علم جاننے سے انسان کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے؟ توجہ ہے. کیا انسان جب صرف لکھنا پڑھنا سیکھ لے تو کیا فریضہ حاصل ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیا کوئی انگریزی سیکھ لے, کوئی بھی فن سیکھ لے, جب نہیں ہوا تو پھر کوئی تو ہے نا. ایک چھوٹی سی مثال کے بلاز کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر قبلہ فرض ہے, فرض. وہ کون سا علم ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مشینیں پڑی ہوئی ہیں, یہ ایمپلیفائر, یہ کیا ہے جی؟ ساؤنڈ سسٹم ہے. سسٹم پڑا ہوا ہے نا. اب اس ساؤنڈ سسٹم کو وہ بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا, کون سا بلا؟ جو جانتا نہیں ہے. ہاتھ میں قریب نہیں جائے گا کہیں خراب نہ ہو جائے. بٹنوں تو بھی ہاتھ لگائے گا تو ڈر ڈر کے لگائے گا. یہ کیمرہ ہے, یہ کمپیوٹر ہے, کوئی بھی مشینری ہے نا, اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے, آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو استعمال کرنے کا علم حاصل نہ کر لیں. تو وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ سوال بنتا ہے. تو سنو, جو 6 فٹ کی باڈی آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے, توجہ ہے نا, جسم ہے, ایک پوری مشین ہے, صرف مشین نہیں ہے, پوری کائنات ہے, پورا جہان ہے. مولا علی فرماتے ہیں پڑھ لیں صلوات پر محمد. آپ تو یہ سوچ کر نہیں آئے تھے, لیکن آج نیت کر لیں کہ آج یہ سننا ہے. جب اتنے 6 فٹ کی مشین جس میں اللہ نے ساری کائنات کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, یہ مشین تمہارے حوالے کر دی ہے. جس طرح چھوٹی سی مشین کو چلانے کے لیے تم پہلے اس کا کتابچہ بڑے غور سے پڑھتے ہو, کتابچے کی زبان سمجھ نہ آئے کسی ماہر سے پوچھتے ہو, تو ارے یہ مشین, اس کے ساتھ اتنی لاپرواہی کرتے ہو, بغیر سیکھے بغیر سمجھے اس کو چلا رہے ہو, کہیں غلطی کر سکتے ہو. بھائی اس کے اندر بھی کمپیوٹر سسٹم ہے نا, اس کے اندر بھی کیمرے ہیں, اس کے اندر بھی آڈیو سسٹم ہے. یہی تو وہ مشین ہے جسے اللہ نے تمہارے حوالے کرنے کے بعد اعلان کر دیا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یہ ہے وہ, کیونکہ ہر وقت جو آپ کے پاس رہتی ہے. اب تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس آنکھ کو کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کانوں کو کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا ہے, پاؤں کو کیسے یوز کرنا ہے, زبان کو کیسے یوز کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے. اتنا آزاد تو نہیں چھوڑ دیا تمہیں. یہ مشین دے کر اس کے لیے ضابطہ حیات بنایا اللہ نے, قانون بنایا. لہذا اور علوم بھی سیکھو, مگر یہ لازمی ہے, ہر انسان کے لیے فرض ہے, ہر انسان کے لیے. اس لیے کہ جب اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا میرے لیے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, واجب کیا ہے, مستحب کیا ہے, میرا وظیفہ شرعی کیا ہے, تو پھر ہم رسمیں ادا کرتے ہیں جس طرح باقی دنیا رسموں پہ پڑی ہوئی ہے. ہم رسمی نہیں ہیں میرے عزیزوں. ہمارے پاس 12 امام ہیں,
جن کو اللہ نے ہادی بنایا ہے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. دیکھیں آپ سے وعدہ ہو چکا ہے انشاءاللہ. آج جیسا ساتھ آپ دیں گے کل انشاءاللہ ایسا ہی آپ کو ملے گا. باقی ڈکٹیشن ہم کسی سے نہیں لیا کرتے, آپ کو بتا دیں پہلے. کسی سے ڈکٹیشن کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ یہ پڑھو یہ نہ پڑھو, اور کسی کو ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایک بندہ محنت کر کے پڑھ کے آتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. آپ جائیں نا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو ٹیکہ لگانا چاہتے, نہیں جی ٹیکہ رہنے دیں, آپ مجھے دوائی سیرپ دے دیں. کر سکتے ہیں یہ بات؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہاں اس نے ٹیبلٹ یوز کرنی ہے, کہاں اس نے سیرپ دینی ہے, کہاں اس نے انجیکشن لگانا ہے, کہاں اس نے آپریشن کرنا ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں نا, اور جب وہ دوائی لکھ کے دے دے, آپ کو ایک پرچہ دے دے, دیکھ بھائی ہم تیرا علاج کر رہے ہیں, اب تو جو میرے پاس آ گیا ہے, تو نے مجھے ڈاکٹر مان لیا ہے اپنے جسم کا, لہذا اب تیرا جسم میرے حوالے ہے. جو میں نے تجھے بتانا ہے اگر وہ تو کرے گا تو تو بچے گا, اگر نہیں کرے گا تو تیری زندگی کی ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے. اب ڈاکٹر کا پرچہ لے کے گھر آ گیا, دیکھو بھائی دوائی کس ٹائم لینی ہے, کون سی کب لینی ہے, پرہیز کیا ہے, بڑی احتیاط کرتے ہیں نا. ڈاکٹر کی تقلید کرنے میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں. یہی تو تقلید ہے نا. تقلید یہی ہے کہ کسی کی بات کو فالو کرنا. ڈاکٹر کی بات کو فالو کرتے ہیں کس لیے؟ جسم کی صحت کے لیے. اگر جسم بیمار ہو جائے اور کوئی ایکسپرٹ مل جائے, اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, بہت احتیاط سے کرتے ہیں. لیکن جب بات دین کی آ جائے نا تو نہیں جی نہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو. کیا بات ہے, اب بھائی ایکسپرٹ کو نہیں مانتے ہو, ماہرین کو نہیں مانتے ہو, مرجعیت کو نہیں مانتے ہو, مراجع کو نہیں مانتے ہو, تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ دین کے حوالے سے تمہاری رہنمائی کون کرے گا, تمہاری رہبری پیشوائی کون کرے گا؟ تو نتیجہ کیا ہے؟ نفس کی موت ہے, یہ روح کی موت ہے میرے عزیزوں. یہ وہ پیغام ہے ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جوانوں تک پہنچ جائے. امام حسن عسکری علیہ السلام مولا نے فرمایا قبلہ کہ اما من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. یاد رکھنا کہ تم میں سے جو بھی فقیہ ان شرائط پر پورا اترے. کون سی شرائط؟ سائنا لنفسہ, اپنے نفس کو شر شیاطین سے بچانے والا ہو, حافظا لدینہ, اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. کیا ہے دین کی حفاظت؟ اپنی نمازوں کی بات نہیں ہے کہ نمازوں کی حفاظت نہیں, دین کی حفاظت کرنے والا ہو. جب دین خطرے میں آ جائے تو دین کو بچانے کے لیے قیام کرنے والا ہو. کیسے قیام کرنے والا ہو؟ ایسے قیام کرنے والا ہو. آپ کے سامنے کی بات ہے, چند ماہ پہلے جب عراق میں داعشیوں نے حملہ کیا تھا, اور حملہ اس لیے کیا تھا کہ نجف و کربلا کے مزارات کو گرا کے مسمار کیا جائے اور شام و عراق کو ایک ملک بنایا جائے, اور جس پر طالبانیزیشن کی حکومت ہو جائے, جس پر یزیدیت کی حکومت قائم ہو جائے. یہ ہدف تھا عزیزوں. یہ یزیدیت کچھ نہیں ہے, یہ یہودیت کا دوسرا نام ہے. یہ وہابیت, یزیدیت, یہودیت کا
دوسرا نام ہے. اگر تم نہیں مانتے ہو تو دیکھو کل جو اسلام کے نام پر شام کو فتح کر کے آیا تھا, جو اس ملک کا سربراہ بنا, کیا کہتا تھا؟ میں بڑا مسلمان ہوں, یہاں پہ ہم اسلام نافذ کریں گے. دیکھا ان کا اسلام کون سی شکل کا اسلام ہے کہ جو آج یہودیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے, جو ڈیٹڈ اسرائیل دکھائی دے رہا ہے. شام تو دیکھا کہ کل جس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی, یہ اسلامی ملک نے کس کی سپورٹ کی ہے؟ یہودیت کی. تو عزیزو یہ وہابیت جو ہے, یہ ایجنٹ ہے, یہ آرگنائزیشن جو بھی. میرے عزیزو آپ ایک بات ذہن میں رکھو, آپ یہ نہ سوچا کریں یار یہ بات ہو رہی ہے تو فلاں خفا ہو جائے گا. یار خدا کا خوف کریں یار, اور خدا کا سوچیں, خدا کا. ہماری زندگی گزر گئی ہے اسی فکر میں, اور جی فلاں صاحب نہ خوف ہو جائے. بھائی تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے, اپنی قبر کا کوئی خیال نہیں ہے, خدا کو کیا جواب دو گے بھائی؟ اور بھائی ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم نے اپنی اصلاح کی سوچنی ہے. راہ مستقیم کیا ہے؟ لہذا یاد رکھو یہ یہودیت کی سازش ہے, مگر یہ تقلید مرجعیت ہے کہ جس نے کل ایک فتوے سے فتوہ دیا آیت اللہ سیستانی نے قبلہ. پتہ ہے آپ کو چند بار پہلے ایک بار ہے تو میرے تو توجہ کیجئے گا, کہ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرات کے حاضرہ کے ساتھ چلو بھائی, ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ چلو. دنیا سے پیچھے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا کہ جہاد واجب ہے, جہاد فرض ہے. وہ نہر فرات, جو فرات بہ رہی ہے پانی, وہ پانی نہیں تھا, خون تھا, خون. اتنے ظاہرین کو قتل کر دیا گیا تھا, اتنے ظاہرین کا قتل عام ہو چکا تھا. اب وقت یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کو منہدم کیا جائے, غازی عباس علمدار کے مزار مبارک کو منہدم کیا جائے. اور عراق کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں یہ داعشی ان کے دشمن تھے, ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے. مگر رہبر آیت اللہ سید علی سیستانی نے جب فتویٰ جاری کیا تو دنیا نے دیکھا کہ سارے عراق کے شیعہ اور سنی, سارے, کوئی شیعہ نہیں, صرف شیعہ نہیں, شیعہ اور سنی سارے نکلے کفن پہن کر اور ان داعشیوں کا خاتمہ کیا. یہ ہے دین کی حفاظت کرنا, یہ دین کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو بچاتے ہیں مراجع, آپ کے وجود کو بچاتے ہیں, آپ کے دین کو بچاتے ہیں. اور ایسی مثال آپ کو یاد ہو کہ بلا تھا, سن لیں, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. شاید 88 کی بات ہے یا پہلے یا بعد, مجھے اس کا نہیں پتا, آپ کو پتا ہو, ہسٹری ہے یہ, کہ جس وقت ہماری شیعہ قوم میں کوئی ڈویژن نہیں تھی, کوئی گروپ نہیں تھا, ایک قائد تھا جس کا نام مفتی جعفر حسین تھا. توجہ ہے نا, مفتی جعفر حسین نے ایک آرڈر جاری کیا تھا, پورے ملک کی شیعت پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس جمع ہو گئی تھی, اور حکومت ضیاء الحق کی تھی, ڈکٹیٹر کی, جس کو آرڈر جاری کرنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سیمینار, کوئی کانفرنس, کوئی پارلیمنٹ سے بل پاس کروانے کا محتاج نہیں تھا, وہ صرف آرڈر کرتا تھا. مگر اتنا ڈکٹیٹر تھا, اس کے باوجود جب ایک قائد کے سائے میں ساری قوم جمع ہوئی نا, پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں اس نے بڑی کوشش کی, اپنی ایجنسیاں استعمال کی, فورسز استعمال کی, مگر شیعہ قوم جو اتفاق رکھتی تھی, متفق تھی نا ایک قائد کے نیچے, تو پھر نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ 3 دن دھرنا ہوا, اور 3 دن کے اندر قوم نے اپنے مطالبات منوائے, اور پھر قوم اپنے گھروں کو واپس چلی گئی. لیکن اسی وقت اس نے یہ طے کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا, اس واقعے کا.
تو اس کے بعد ہمارے اندر نئے نئے قائد بھی پیدا ہوئے، نئی نئی تنظیمیں بھی پیدا ہوئی، ڈویژنیں بنی، اور شیعہ قوم کا قبلہ مطلب بھائی آپ کو پتا ہوگا، ظاہر ہے آپ بزرگ لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، ہاں، اور ایسے ایسے نتیجہ یہ کیوں ہے؟ اتحاد کی طاقت ہے قبلہ، لہذا کوشش کریں متحد ہو جائیں، اور حافظ الدین ہی تقریر کس کی کرنی ہے؟ جو دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اور مخالف الہوا، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیع لامر مولا ہو، توجہ بچوں توجہ، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، پس عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی کیا کرے؟ تقلید کرے، واجب ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ امام کا حکم ہے، امام حسن عسکری کا، اور ایک فرمان میں نے مولا امام زمانہ کا سنایا جو توقیہ مبارک میں تھا، وہ بھی بتا چکا ہوں، اور ایک فرمان پھر آپ کی انشاءاللہ زحمت تمام صلوات پڑھنے پر محمد تھوڑا سا آپ آمادہ کریں، جس طرح آپ کو امام کے فضائل اچھے لگتے ہیں، کاش کہ اسی طرح ہمیں امام کے فرمان بھی اچھا لگے نا۔ سوچ لیں، ہمیں تو اب اس لیے کہ بالکل آخرت کی تیاری کے لیے ہم تیار ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کوئی وظیفہ ادا کر جائیں، اپنا فرض ادا کر جائیں، باقی پہنچے نہ پہنچے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان ہے، ہمیں تو اللہ نے یہ 6 فٹ کا نفس دیا ہوا ہے، ہم اس پر بھی حق کے حکومت حاصل، حق جو حکومت کا ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ حکومت میری حکومت ہے نا، میرے نفس پہ ہے نا۔ کلکم، مولا کائنات فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راع ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور ہر ایک مسئول ہے، سوال ہوگا اس کی رعیت کا۔ اب میری رعیت میرا جسم ہے، میری رعیت میرا مال ہے، میری رعیت میرا بینک بیلنس ہے، میری رعیت میری زمین ہے، میری رعیت میری اولاد ہے، جو کچھ بھی میری بادشاہی میری سربراہی میں ہے، ہر ایک کا میں نے جواب دینا ہے کہ کیا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اب حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ اپنے رعیت کو خدا کا بندہ بنا دو۔ اگر مال ہے تو مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو۔ خمس واجب ہے تو خمس دینا پڑے گا، زکوٰۃ واجب ہے تو وہ دینا پڑے گی۔ اور پھر اولاد کو کیا سکھانا ہے ہم نے، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ صرف مجلسوں کے سہارے چھوڑنا ہے یا فقہ بھی سکھانی ہے، یا حلال و حرام بھی؟ پڑھ لے صلوات پر محمد۔ تھوڑی سی زحمت، تھوڑی قبلہ بس، تھوڑی سی زحمت آپ دوبارہ کریں۔ اور بیٹو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ شاباش، صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں کوئی کراچی سے یا پنجاب سے نہیں آیا ہوں، قبلہ علامہ صاحب ایک تو آپ کے سامنے میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، آج برداشت کر لیں مجھے، صرف آج، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، میرے بچے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچوں جو آپ کی نیڈ ہے، جو آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن آج آخری مجلس ہے میری، ٹھیک ہے، میری آخری، کل سے آپ کی مجالس ہوگی انشاءاللہ، آپ کی مرضی کی، آپ کی فرمائش کے مطابق جو آپ پسند کرتے ہیں، صرف آج۔ اور آخری فرمان جو کل بھی عرض کر چکا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا معرکۃ العرا یہ فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں سنو، من کان منکم ممن قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فليجزوا به حکما۔ یاد رکھو تم میں سے جو بھی
ہماری باتیں بیان کرنے والا ہو، ہمارا علم تم تک پہنچانے والا ہو، ہماری احادیث کا راوی ہو، عالم ہو اور ان پر تحقیق کرنے والا ہو، حلال اور حرام پر نظر رکھنے والا ہو، وعرف احکامنا ہمارے احکام کو جاننے والا ہو، تم پر لازم ہے اور یلزم بہ حاکمن کہ اس کو اپنا حاکم مانو، ہر معاملے میں اس کے پاس جاؤ، من مانی نہ کرنا، اس لیے کہ وَإِنَّ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ تو جو ہے جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا کہ ہم نے اس کو تم پر حاکم بنایا، ہم نے، امام معصوم فرما رہے ہیں قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ حکم دے کوئی بھی اِذَا حَكَمَ بِحُکْمِنَا، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق تمہیں کوئی حکم دے تو فلم یقبل منہ، جو اس کا حکم قبول نہ کرے تو پھر یاد رکھو مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ مَسْتَخَفَّ عَلَيْنَا، اس نے ہماری توہین کی ہے، رد علینا ہماری بات کو اس نے رد کر، ہماری بات کو رد کیا ہے، مرجع اور فقیہ کی بات سے نہیں، ہماری بات کو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَالرَّادُ عَلَيْنَا كَالرَّادِ عَلَى اللَّهِ، جس نے ہمیں رد کیا گویا کہ اس نے اللہ کو رد کر دیا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ، یہ بات شرک تک پہنچ جاتی ہے، یعنی پتہ چلا مرجع کی بات کو نہ ماننا، مرجع تقلید کا انکار کرنا ایک شرک ہے۔ کیوں شرک ہے مولا؟ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مرجع کے حکم کو نہیں ٹھکرایا بلکہ امام کے معصوم کے حکم کو ٹھکرایا، اور معصوم کے حکم کا ٹھکرانا کیوں؟ اس لیے توجہ، بس آخری بات، تھوڑے سے فضائل آ جائیں گے تاکہ چلو آپ کو تھوڑا سا سویٹ بھی مل جائے گی صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ اللہ کا یہ فرمان ہے نا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کون کہہ رہا ہے؟ بولیے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کرو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ بس پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت بھی رسول کی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اولی الامر کی اطاعت اولی الامر کی نہیں بلکہ اس لیے حکم اللہ دے رہا ہے۔ بس اللہ کا حکم، امام کا حکم اللہ کا حکم ہے، بس جو حکم رسول کی اطاعت نہ کرے گویا کہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، اور جو امام کی اطاعت نہ کرے تو وہ بھی اللہ کا منکر، اللہ کی اطاعت کا منکر ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے، مشرک۔ بس یہ چیز ثابت اور واضح ہو گئی۔ میں نے اپنے پورے عشرے کی تقریر آج سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ شاید یہ بات پورا عشرہ آپ ہضم نہ کر سکیں، لہذا یہ خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا مرجعیت کی پاور، روز آپ کو یاد کروا رہا ہوں، روز۔ یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے، ورنہ تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک خاص پاور ہے۔ اس پاور کا نام خدائی پاور ہے، الہی پاور ہے، وہی ولایت جو ولایت خدا ہے، وہی ولایت جو ولایت معصوم ہے، وہی ولایت خود معصوم نے ولی فقیہ کو عطا کی ہے۔ فقیہ کی ولایت، فقیہ کی اطاعت اصل میں امام معصوم کی اطاعت ہے۔ آج دنیا حیران بھی ہے، آج دنیا پریشان بھی ہے کہ ایران اتنا چھوٹا سا ملک ہے، کیسے امریکہ جیسی سپر پاور سے ٹکرا گیا، لیکن تمہیں ایران چھوٹا سا ملک نظر آ رہا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایک اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ جو دنیا کی کسی بھی سپر پاور کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس ایٹم بم
کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ جس وقت امریکہ نے امام خمینی کو دھمکایا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ آغا یہ تو سپر پاور ہے، تو امام خمینی نے کہا نہیں، امریکہ شیطان اکبر ہے، طاغوت ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، یہ زمانے کا ابلیس ہے، زمانے کا طاغوت ہے، زمانے کا نمرود ہے، زمانے کا فرعون ہے، زمانے کا یزید